افغانستان میں آج آپ کے لیے ہم لے کر آ رہے ہیں منٹو کی کہانی عظمیٰ گیلانی کی زبانی، اور یہ آج ہمارے لیے پیش کر رہی ہیں منٹو کی کہانی سڑک کے کنارے۔ یہی دن تھے، آسمان اس کی آنکھوں کی طرح ایسا ہی نیلا تھا جیسا کہ آج ہے، دھلا ہوا، نتھرا ہوا، اور دھوپ بھی ایسی ہی کنکنی تھی، سہانے خوابوں کی طرح۔ مٹی کی بانس بھی ایسی ہی تھی جیسے کہ اس وقت میرے دل و دماغ میں رچ رہی، اور میں نے اسی طرح لیٹے لیٹے اپنی پھڑپھڑاتی ہوئی روح اس کے حوالے کر دی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا، تم نے مجھے جو یہ لمحات عطا کیے ہیں، یقین جانو میری زندگی ان سے خالی تھی۔ جو خالی جگہیں تم نے آج میری ہستی میں پر کی ہیں، تمہاری شکر گزار ہیں۔ تم میری زندگی میں نہ آتی تو شاید وہ ہمیشہ ادھوری رہتی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے اور کیا کہوں، میری تکمیل ہو گئی ہے، ایسے مکمل طور پر کہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ اور وہ چلا گیا، ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ میری آنکھیں روئیں، میرا دل رویا، میں نے اس کی منت سماجت کی، اس سے لاکھ مرتبہ پوچھا کہ میری ضرورت اب تمہیں کیوں نہیں رہی، جبکہ تمہاری ضرورت اپنی تمام شدتوں کے ساتھ اب شروع ہوئی ہے۔ ان لمحات کے بعد جنہوں نے بقول تمہاری ہستی کی خالی جگہیں پر کی ہیں۔ اس نے کہا، تمہارے وجود کے جس جس ذرے کی میری ہستی کی تعمیر و تکمیل کو ضرورت تھی، یہ لمحات چن چن کر دیتے رہے۔ اب کہ تکمیل ہو گئی ہے تو تمہارا اور میرا رشتہ تو خود بخود ختم ہو گیا۔ اف، کس قدر ظالمانہ لفظ تھے۔ مجھ سے یہ پتھراؤ برداشت نہیں کیا گیا۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، مگر اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ میں نے اس سے کہا، یہ ذرے جن سے تمہاری ہستی کی تکمیل ہوئی ہے، میرے وجود کا ایک حصہ تھے۔ کیا ان کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں؟ کیا میرے وجود کا بقایا حصہ ان سے اپنا ناطہ توڑ سکتا ہے؟ تم مکمل ہو گئے ہو، لیکن مجھے ادھورا کر کے، کیا میں نے اسی لیے تمہیں اپنا معبود بنایا تھا؟ اس نے کہا، بھنورے پھولوں اور کلیوں کا رس چوس چوس کر شہد کشید کرتے ہیں، مگر وہ اس کی تلچھٹ ان پھولوں اور کلیوں کے ہونٹوں تک نہیں لاتے۔ خدا اپنی پرستش کراتا ہے مگر خود بندگی نہیں کرتا۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں پیش نہیں کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو میں رو رہی ہوں، میری آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں، تم چاہ رہے ہو نا تو جاؤ، مگر ان میں سے کچھ آنسوؤں کو تو اپنے رومال کے کفن میں لپیٹ کر ساتھ لیتے جاؤ۔ میں تو ساری عمر روتی رہوں گی، لیکن مجھے اتنا تو یاد رہے گا نا کہ چند آنسوؤں کے کفن دفن کا سامان تم نے بھی کیا تھا مجھے خوش کرنے کے لیے۔ اس نے کہا، میں تمہیں خوش کر چکا ہوں، تم اس ٹھوس مسرت سے ہمکنار کر چکا ہوں جس کی تم خواب ہی دیکھا کرتی تھی۔ کیا اس کا لطف، اس کا کیف تمہاری زندگی کے بقایا لمحات کا سہارا نہیں بن سکتا؟ تم کہتی ہو کہ میری تکمیل نے تمہیں ادھورا کر دیا، لیکن کیا یہ ادھورا پن ہی کیا تمہاری زندگی کو متحرک رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میں مرد ہوں، آج تم نے میری تکمیل کی ہے، کل کوئی اور کر دے گا۔ میرا وجود کچھ ایسے آب و گل سے بنا ہے جس کی زندگی میں ایسے کئی لمحات آئیں گے جب وہ خود کو تشنہ تکمیل سمجھے گا، اور تم ایسی کئی عورتیں آئیں گی جو ان لمحات کی پیدا کی ہوئی خالی جگہ پر کریں گی۔ میں روتی رہی، جو ہلاتی رہی۔ میں نے سوچا، یہ چند لمحات جو ابھی ابھی میری مٹھی میں تھے، نہیں، میں ان لمحات کی مٹھی میں تھی۔ میں نے کیوں خود ان کے حوالے کر دیا؟ میں نے کیوں اپنی پھڑپھڑاتی روح ان کے منہ کھولے قفس میں ڈال دی؟ اس میں مزہ تھا، ایک لطف تھا، ایک کیف تھا ضرور تھا، اور یہ اس کے اور میرے تصادم میں تھا۔ لیکن یہ کیا کہ وہ ثابت اور سالم رہا اور مجھ میں تریڑے پڑ گئے؟ یہ کیا کہ وہ اب میری ضرورت محسوس نہیں کرتا، لیکن میں اور بھی شدت سے اس کی ضرورت محسوس کرتی ہوں؟ وہ طاقتور بن گیا، میں نحیف ہو گئی۔ یہ کیا کہ آسمان پر دو بادل ہم آغوش ہوں،
ایک رو رو کر برسنے لگے اور دوسرا بجلی کا کوندا بن کر اس بارش سے کھیلتا اتکڑے لگاتا بھاگ جائے؟ کس کا قانون ہے یہ؟ آسمانوں کا، زمینوں کا، یا ان قانون کے بنانے والوں کا؟ میں سوچتی رہی، جھنجھلاتی رہی، سوچتی رہی، یہ کیسی کائنات ہے؟ یہی دن تھے، آسمان اس کی آنکھوں کی طرح ایسا ہی نیلا تھا جیسا کہ آج ہے، اور دھوپ بھی ایسے ہی کنکنے تھی، اور میں نے اسی طرح لیٹے لیٹے اپنی پھڑپھڑاتی ہوئی روح اس کے حوالے کر دی تھی۔ وہ موجود نہیں ہے، بجلی کا کوندا بن کر جانے وہ کن بدلیوں کی گریا ازاری سے کھیل رہا ہے، اپنی تکمیل کر کے چلا گیا ہے۔ ایک سانپ تھا جو مجھے ڈس کر چلا گیا، لیکن اب اس کی چھوڑی ہوئی لکیر میرے پیٹ میں کروٹیں لے رہی ہے۔ کیا 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 یہ میری تکمیل ہو رہی ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ تکمیل کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو تخریب ہے۔ لیکن یہ میرے جسم کی خالی جگہیں کیوں پر ہو رہی ہیں؟ یہ جو گڑھے تھے کس ملبے سے پر کیے جا رہے ہیں؟ میری رگوں میں یہ کیسی سرسراہٹیں دوڑ رہی ہیں؟ میں سمٹ کر اپنے پیٹ میں کس ننے سے نقطے پر پہنچنے کے لیے پیچ و تاب کھا رہی ہوں؟ میری ناؤ ڈوب کر اب کن سمندروں میں ابھرے گی اور کن سمندروں میں ابھرنے کے لیے اٹھ رہی ہے؟ یہ میرے اندر دہتے ہوئے چولہوں پر کس مہمان کے لیے دودھ گرم کیا جا رہا ہے؟ یہ میرا دل میرے خون کو دھنک دھنک کر کس کے لیے نرم و نازک رضائیاں تیار کر رہا ہے؟ یہ میرا دماغ میرے خیالات کے رنگ برنگی دھاگوں سے کس کے لیے ننھی منی پوشاکیں بن رہا ہے؟ میرا رنگ کس کے لیے نکھر رہا ہے؟ میرے انگ انگ اور روم روم میں پھنسی ہوئی ہچکیاں لوریوں میں کیوں تبدیل ہو رہی ہیں؟ یہی دن تھے، آسمان اس کی آنکھوں کی طرح ایسا ہی نیلا تھا جیسا کہ آج ہے، لیکن یہ آسمان اپنی بلندیوں سے اتر کر کیوں میرے پیٹ میں تن گیا ہے؟ اس کی نیلی نیلی آنکھیں کیوں میری رگوں میں دوڑتی پھر رہی ہیں؟ میرے سینے کی گولائیوں میں مسجدوں کے محرابوں جیسی تقدیس کیوں آ رہی ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ تقدیس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ان محرابوں کو ڈھا دوں گی، میں اپنے اندر تمام چولہے سرد کر دوں گی جن پر بن بلائے مہمان کی خاطرداریاں چڑھیں گی۔ میں اپنے خیالات کے تمام رنگ برنگے دھاگے آپس میں الجھا دوں گی۔ یہی دن تھے، ہاں یہی دن تھے، آسمان اس کی آنکھوں کی طرح ایسا ہی نیلا تھا جیسا کہ آج ہے۔ لیکن میں وہ دن کیوں یاد کرتی ہوں جن کے سینے پر سے اپنے نقش قدم بھی وہ اٹھا کر لے گیا تھا؟ لیکن یہ نقش قدم کس کا ہے؟ یہ جو میرے پیٹ کی گہرائیوں میں تڑپ رہا ہے، کیا یہ میرا جانا پہچانا نہیں ہے؟ نہیں، میں کھرش دوں گی اسے، مٹا دوں گی۔ یہ رسولی ہے، پھوڑا ہے، بہت خوفناک پھوڑا۔ لیکن مجھے کیوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ پھا ہے تو کس زخم کا؟ اس زخم کا جو وہ مجھے لگا کر چلا گیا تھا؟ نہیں، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ کسی پیدائشی زخم کھایا ہے، ایسے زخم کا جو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، جو میری کوکھ میں جانے کب سے سو رہا تھا۔ یہ کوکھ کیا ہے؟ فضول سی مٹی کی ہنکلیاں، بچوں کا کھلونا، میں اسے توڑ پھوڑ دوں گی۔ اپنا بھانڈا کیوں اس میں پھوڑتی ہے؟ یاد رکھ تجھ پر انگلیاں اٹھیں گی۔ انگلیاں ادھر کیوں نہیں اٹھیں گی جدھر وہ اپنی ہستی مکمل کر کے چلا گیا؟ کیا ان انگلیوں کو وہ راستہ معلوم نہیں ہے؟ یہ دنیا ایک چوراہا ہے، لیکن اس وقت تو وہ مجھے ایک دوراہے پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ادھر بھی ادھورا پن تھا، ادھر بھی ادھورا پن، ادھر بھی آنسو ادھر بھی آنسو۔ لیکن یہ کس کا آنسو میرے سیٹ میں موتی بن رہا ہے؟ یہ موتی کہاں بندھے گا؟ انگلیاں اٹھیں گی، جب سیپ کا منہ کھلے گا اور موتی پھسل کر باہر چوراہے میں گر پڑے گا تو انگلیاں اٹھیں گی، سیپی کی طرف بھی اور موتی کی طرف بھی، اور یہ انگلیاں سپولیاں بن بن کر ان دونوں کو ڈسیں گی اور اپنے زہر سے ان کو نیلا کر دیں گی۔ آسمان اس کی آنکھوں کی طرح ایسا ہی نیلا تھا جیسا کہ آج ہے،
یہ آسمان گر کیوں نہیں پڑتا؟ وہ کون سے ستون ہیں جس کو تھامے ہوئے ہیں؟ کیا اس دن جو زلزلہ آیا تھا وہ ان ستونوں کی بنیادیں ہلا دینے کے لیے کافی نہیں تھا؟ یہ کیوں اب تک میرے سر کے اوپر اسی طرح تنا ہوا ہے؟ میری روح پسینے میں غرق ہے، اس کا ہر مسام کھلا ہوا ہے، چاروں طرف آگ دہک رہی ہے، میرے اندر کٹھالی میں سونا پگھل رہا ہے، دھونکیاں چل رہی ہیں، شعلے بھڑک رہے ہیں، سونا آتش فشاں پہاڑ کے لاوے کی طرح ابل رہا ہے، میری رگوں میں نیلی آنکھیں دوڑ دوڑ کر ہانپ رہی ہیں، گھنٹیاں بج رہی ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، آ رہا ہے کوئی، بند کرو کباڑ، بند کرو کباڑ، بند کرو کباڑ، بند کرو۔ کٹھالی الٹ گئی، پگھلا ہوا سونا بہ رہا ہے، گھنٹیاں بج رہی ہیں، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، یہ میری آنکھیں موند رہی ہیں، نیلا آسمان گدلا ہو کر نیچے آ رہا ہے، آ رہا ہے، یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ اسے چپ کراؤ، اس کی چیخیں میرے دل پر ہتھوڑے مار رہی ہیں، چپ کراؤ اسے، چپ کراؤ اسے، چپ کراؤ۔ میں گرد بن رہی ہوں، میں گود بن رہی ہوں، میں کیوں گود بن رہی ہوں؟ میری بائیں کھل رہی ہیں، چولہوں پر دودھ ابل رہا ہے، میرے سینے کی گولائیاں پیالیاں بن رہی ہیں۔ لاؤ اس گوشت کے لوتھڑے کو میرے دل کے دھنکے ہوئے خون کے نرم نرم گالوں میں لٹا دو۔ ہاں نہیں، چھینو مت چھینو اسے، مت چھینو، مجھ سے جدا نہیں کرو، خدا کے لیے مجھ سے جدا نہیں کرو، نہیں 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 نہیں، انگلیاں اٹھنے دو، انگلیاں اٹھنے دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ دنیا چوراہا ہے، ہاں پھوٹنے دو میری زندگی کے تمام بھانڈے، میری زندگی تباہ ہو جائے گی نا، ہو جانے دو، ہو جانے دو، مجھے میرا گوشت واپس دے دو، میری روح کا یہ ٹکڑا مجھ سے مت چھینو، تم نہیں جانتے یہ کتنا قیمتی ہے، یہ گوہر ہے جو مجھے ان چند لمحات نے عطا کیا ہے، ان چند لمحات نے جنہوں نے میرے وجود کے کئی ذرے چن چن کر کسی کی تکمیل کی تھی اور مجھے اپنے خیال میں ادھورا چھوڑ کے چلے گئے تھے، میری تکمیل آج ہوئی ہے، مان لو، میرے پیٹ کے خلا سے پوچھو، میری دودھ بھری چھاتیوں سے پوچھو، ان لوریوں سے پوچھو جو میرے انگ انگ اور روم روم میں تمام ہچکیاں سلا کر آگے بڑھ رہی ہیں، ان جھولنوں سے پوچھو جو میرے بازوؤں میں ڈالے جا رہے ہیں، میرے چہرے کی زردیوں سے پوچھو جو گوشت کے اس لوتھڑے کے گالوں کو اپنی تمام سرخیاں چسا دی رہی ہیں، سانسوں سے پوچھو جو چوری چھپے اس کا حصہ پہنچا دے رہے ہیں، انگلیاں اٹھنے دو، انگلیاں اٹھنے دو، میں کاٹ ڈالوں گی یہ انگلیاں، شور مچے گا نا، میں یہ انگلیاں اٹھا کر اپنے کانوں میں ٹھونس لوں گی، میں گونگی ہو جاؤں گی، بہری ہو جاؤں گی، اندھی ہو جاؤں گی، میرا گوشت میرے اشارے سمجھ لیا کرے گا، میں اسے ٹٹول ٹٹول کر پہچان لیا کروں گی، مت چھینو اسے، مت چھینو، یہ میری کوکھ کی مانگ کا سندور ہے، یہ میری ممتا کے ماتھے کی بندیا ہے، میرے گناہ کا کڑوا پھل ہے، لوگ اس پر تھو تھو کریں گے، ٹھیک ہے، میں چاٹ لوں گی یہ سب تھوکیں، عمل سمجھ کر صاف کر دوں گی، دیکھو میں ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، میرے بھرے ہوئے دودھ کے برتن اوندھے نہ کرو، میرے دل کے دھنکے ہوئے خون کے نرم نرم گالوں میں آگ نہ لگاؤ، میرے باہوں کی رسیاں نہ توڑو، میرے کانوں کو ان گیتوں سے محروم نہ کرو جو اس کے رونے سے مجھے سنائی دیتے ہیں، مت چھینو، مجھے جدا نہ کرو، خدا کے لیے مجھے جدا نہ کرو، مت چھینو اسے، مت چھینو۔ لاہور، 21 جنوری۔ دھوبی منڈی سے پولیس نے ایک نوزائیدہ بچی کو سردی سے ٹھٹھرتے سڑک کے کنارے پڑی ہوئی پایا اور اپنے قبضے میں لے لیا۔ کسی سنگل نے بچی کی گردن کو مضبوطی سے کپڑے میں جکڑ رکھا تھا اور اریاں جسم کو پانی سے گیلے کپڑے میں باندھ رکھا تھا تاکہ وہ سردی سے مر جائے، مگر وہ زندہ تھی۔ بچی بہت خوبصورت ہے، آنکھیں نیلی ہیں اور اس کو اسپتال پہنچا دیا گیا۔